بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا، ہم اسی سورہ مبارکہ کے پہلی آیتیں میں چلے جائیں تو قرآن کا تعارف کرایا گیا تھا، اور پھر سارا یہی تھا کہ شیطان لوگ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پہ جن آ جاتا ہے، آپ شاعری کرتے ہیں، آپ پہ شیطان اترتے ہیں۔ تو پچھلے کل والے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ان میں تو اتنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ آ سکیں یا قرآن ان کے اوپر اتر سکے، نہ وہ قرآن کی استطاعت رکھتے ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے، سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سنبھال سکیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں ان اعتراضات کو دور کیا گیا ہے کہ جو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر لوگ لگاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے؟ کہ شیطان آتا ہے، کوئی جن چمٹ گیا ہے، کوئی شاعری جو ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ ان تمام اعتراضات کا جواب کھل کے بتایا گیا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ شیطان کس پہ اترتا ہے۔ شیطان تو اترتا ہے بد کردار شخص کے اوپر، بے عمل شخص کے اوپر، اس نجس شخص کے اوپر، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کے اوپر۔ وہ تو ہر اس شخص پہ اترتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، اس شخص پہ نہیں اترتا شیطان جو قول و فعل کا پکا ہوتا ہے، جو اس کا قول و فعل ایک ہوتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شیطان اترتا ہے جس کے من میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جو بے راہ روی چاہتا ہے، جو بدی چاہتا ہے۔ اس کا کیا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک ایمان والے کی ذات سے، جس کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلے شیشے کی طرح جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی باتیں آج ہم پھر اسی طرح جو کہتے تھے کہ شاعری کرتے ہیں، تو پھر شاعروں کے بارے میں بتایا گیا کہ شاعروں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کیجئے آپ بھروسہ کیجئے غالب رحم کرنے والے پر۔ جب یہ کہا گیا تو ساتھ یہ بھی ایک حکم ہے ہمیں جو ہے وہ سورہ طور میں نظر آتا ہے، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ، فَإِنَّکَ، پس بے شک آپ کو بِأَعْیُنِنَا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تسلی رکھیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ جس طرح ان لوگوں نے حرکتیں کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل شہید کرنے کی سازشیں کی تھی، جس طرح اذیتیں دے رہے تھے، صبر کیجئے، بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ کس اللہ پر؟ غالب رحم کرنے والے پر۔ تو جو غالب ہے وہ جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ سزا دے گا، ان سب کو پکڑے گا اپنے عذاب میں۔ آپ بے فکر رہیے، اور رحم کرنے والا ہے، وہ مومنوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ وہ الذی، وہ تو وہ ذات ہے، یرا کا، یرا وہ دیکھتی ہے آپ کو، را اردو میں اہم استعمال ہوتا ہے، یا علامت مضارع لگا ہوا ہے، کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یرا کا، ہینا، ہینا اس میں ظرف ہے، تقوم لفظ کس سے ہے؟ کاما سے۔ کاما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مراد یہ جب آپ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قیام کرتے ہیں، جب اللہ کی ہے وہ یاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ، وَتَقَلُّبَكَ، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، آگے پیچھے ہونا، ادھر ادھر ہونا۔ جب ادھر ادھر پھرتے ہیں، فی میں ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، جب آپ سجدہ کرنے والوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی دو جو ہے وہ ہمیں روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت تہجد فرض نہیں رہی عام لوگوں کے اوپر، تو آپ نکلتے دیکھتے اچھا کون کون ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی یاد میں اس وقت جو ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح آپ مسجد میں چکر لگاتے آپ دیکھتے کون کون ہے جو اس وقت سجدوں میں پڑا ہوا ہے، کون کون جو ہے، تو ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ خود قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور جس وقت آپ سجدہ کرنے والوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، ہم تبھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع العلیم، سننے والا، علم رکھنے والا۔ وہ سنتا ہے، وہ دل کے اندر پلنے والی لرزش کو بھی سنتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہونے والی حرکت کو بھی جو ہے وہ سنتا ہے، اس کا علم بھی اس کے پاس ہے۔
تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، وہی جو ہے وہ آپ کا مددگار ہے۔ اب آگے پھر فرمایا حل حرف استفہام ہے، استفہامیہ، کیا، انبئکم لفظ کیا ہے اس میں سے؟ نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، الف استعمال ہوا علامات مضارع میں، انبئکم میں بتاؤں تمہیں۔ اب یہ دیکھیے ٹون کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، حل انبئکم کیا میں بتاؤں تمہیں، اللہ پر، من کس کے، تنزل وہ اترتے ہیں، شیاطین میں تمہیں کیا خبر دوں کہ شیطان کس پہ اتر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈیفرینسیشن جو ہے وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں بتاؤں کیا، میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں۔ پہلی بات، تنزل وہ اترتے ہیں، اللہ پر، کلے ہر، افاق لفظ افق سے ہے، افق کا معنی ہوتا ہے جھوٹا۔ اسیم لفظ کس سے ہے؟ فعیلن کے وزن کے اوپر اسم، الف سین میم، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ اور یہ اسیم جو ہے اسی فعیلن کے کہ جو ہمیشگی میں گناہ میں رہتا ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر، وہ بد کردار کے اوپر اترتے ہیں، وہ قول و فعل کے تضاد والے شخص کے اوپر اترتے ہیں، وہ نجس کے اوپر اترتے ہیں۔ تم کہتے ہو رسول کے اوپر شیطان اترتے ہیں، معاذ اللہ، شیطان تو ان لوگوں پہ اترتے ہیں۔ رسول کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جو قول و فعل سے یکتا نظر آتی ہے، جو حق و صداقت والی جو ہے وہ ہستی ہیں، جن کے قول و فعل میں کبھی کسی نے تضاد دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ شیطان کا کیا تعلق؟ شیطان تو تمہیں بہکانے آیا، نہ کہ سیدھے راستے پہ لگانے آیا۔ تو شیطان تو بہکانے والے راہ پہ ان لوگوں کی طرف آتا ہے، ان لوگوں کی جن کے من میں کچھ ہوتا ہے، جن کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ یلقون لفظ کس سے ہے؟ لقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا۔ عام جو ہے وہ یا علامات مضارع لے لیجئے، وانون اس میں جمع کا لگا دیجئے، یلقون وہ ڈالتے ہیں، سما کان میں، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثریت ان کی کاذبون جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس وقت قرآن اترتا تھا، جب آسمان سے کوئی بات ہوتی ہے، فرشتوں سے اللہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچاتا ہے، بن بناہٹ سی آواز آتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، دوسرے فرشتے بتاتے ہیں کیا۔ اسی طرح بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ دنیاوی آسمان تک پہنچتی ہے، تو جن جو شیطان جو ہے وہ کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ سن لے، کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں سنگن پڑ جاتی ہے، وہ آ کے کسی میں کان میں ڈال دیتا ہے، آگے سے کہن اس میں جو ہے وہ 100 اپنی باتیں ملاتا ہے، اور ملا کے جو ہے وہ پوری ہسٹری کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ یہ ٹیوے ہوتے ہیں، یہ اندازے ہوتے ہیں، یہ جو کہانت ہے، یہ جو دوسرے ہیں نجومی ہیں، یہ وہی ہیں کہ ان کا کو ایک آدھ بات، اور وہ ایک آدھ بات آپ کی باتوں سے اسیس کر لیتے ہیں، پوری اس کے بدلے میں کہانی کھول کے سنا دیتے ہیں، 5-10% 20% سچ نکل جاتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں بڑا غیب دا علم ہے۔ تو غیب کا علم، میں حدیث سناتا چلوں، میں بعد میں بھول نہ جاؤں۔ حضرت ابوبکر سے حدیث بات ہے، اس بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بستر مرگ کے اوپر جس طرح دنیا سے جا رہے تھے کہ میں ابوبکر، میں اس وقت جس وقت گناہ گار بھی ایمان لے آتا ہے، جس وقت جھوٹا بھی سچ مان لیتا ہے، اس وقت جو ہے وہ یہ وصیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں اپنے بعد عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور میں نے اسے اچھا جانا، اور میرا گمان بھی یہی ہے، باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اس لیے نہیں کہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، باقی غیب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یلقون السما وہ ڈال دیتے ہیں کان میں، واکثرہم کاذبون اور اکثریت ان کی جھوٹی ہے۔ یہ تو ہوگی بات شیطانوں کی۔ اب آ جائیں آگے، والشعراء اور شاعر بیسیکلی کبھی پریکٹیکل آدمی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خیالی تصورات کی دنیا میں جو ہے وہ گم رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ذہن کے جو ہے نا وہ دوڑا کے ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدی بن حاتم
بن فضلہ بصرہ کے ایک شہر کا جو ہے وہ گورنر بنا کے بھیجا. وہ گئے, اب جا کے جو ہے انہوں نے ایک دن شعر لکھے, کیا حسینوں کو پتہ نہیں چلا کہ آ گیا ہے شہر میں, اور جہاں پہ شیشے کے بڑے بڑے جام ہیں اور جہاں پہ گاؤں کی بولی بالی جو عورتیں جو ہے وہ تھر تھراتی پھر رہی ہیں, ہے کوئی اس سے بڑھ کے مجھے پیش کرنے والا. اب اس نے یہ شعر کہا اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا اللہ کرے یہ عمر کو نہ پتہ چل جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اگر یہ ان کو پتہ چل جائیں گے وہ تو مجھے سزا دے دیں گے. وہ شعر پہنچ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے معزول کر دیا. آئے, آ کے کہا یا امیر المومنین, آپ کو پتہ ہے کہ نہ میں نے کبھی شراب دیکھی, نہ میں کبھی عورتوں میں گیا, یہ تو بس شعر تھے میرے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا, لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ ایسی فوش گوئی کرنے والے کو میں حاکم بناؤں, تو تمہیں معزول ہی رہنا چاہیے. اب ان شعراء کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. والشعراء, ایک اور آپ کو یاد آ جائے, جس سے کو رسول اکرم جو ہے وہ ایک غزے پہ تھے, وہاں پہ انصار کے ایک بندے نے ہجو کرنی شروع کر دی اپنے انصاریوں کے لیے, مہاجرین میں سے کسی ایک اور نے کرنی شروع کر دی. اب ان کو بھڑکایا کس نے تھا؟ شیطان نے. اب اسی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے. ہو سکتا تھا اس وقت کہ جنگ ہو جاتی, اور اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ لیڈ جو ہے وہ انصار میں سے کر رہا تھا عبداللہ بن نبی اس وقت. اور صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ابھی تمہارے درمیان میں ہوں. تو وہ جو ہجو ہوتی ہے, ہجو بیسیکلی شعر گوئی ہوتی ہے, کسی کی شان میں اس طرح کلابے ملا دینا جس کا کوئی سر پیر نہ ہو, کسی کے لیے جو ہے وہ ایسی شعر گوئی کر دینا کہ ان کو آسمان پہ چڑھا دینا. جیسے ایک حکمران تھا, اس حکمران کو ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں نام نہیں لوں گا, کہا گیا کہ جناب اب آپ کو جو ہے وہ کوئی نہیں اتار سکتا, آپ اگلا الیکشن جو ہے وہ پکا وٹتے پہ آ جائیں. دوسرے نے کہا تم کیا بات کرتے ہو, آپ الیکشن ہی, یہ تو تاحیات صدر ہیں ہمارے, اب تاحیات وزیر اعظم ہیں ہمارے. اب تو یہ وہ باتیں کہہ دینی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے معاشرے میں ہم اپنے مطالب کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کون کون سی شاعری جو ہے وہ کر مارتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اب آ جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. والشعراء, اور شاعر, یتبعہم الغاوون, وہ پیروی کیے جاتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں غاوون. غاوون غین وے واو یہ, غویون, غویون کا معنی ہوتا ہے گمراہ, جس کا معنی ہوتا ہے بہکا ہوا, بے راہ. اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. الم تارا, کیا نہیں تارا تو نے دیکھا, انہم, بے شک وہ, فی کل واد یہیمون. یہیمون کا مطلب ہوتا ہے سرگرداں پھرتے رہنا, خیالات کے گھوڑے دوڑاتے رہنا, جنگلوں میں چلے جانا اور بغیر کسی مطلب کے. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو اس طرح کہ وہ ہر طرف خیالی سر پار مارتے رہتے ہیں, ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. یہیمون لفظ ہے ہے یہ میم سے, ہیم سے, جس کا معنی ہوتا ہے سرگرداں پھرنا, بلا مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارنا, ہر طرف جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹانگ اڑانا اور ٹانگ اڑا کے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا اس کے اوپر. کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو؟ انہم فی کل وادی, ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں. وانہم, اور بے شک وہ, یقولون, وہ کہتے ہیں, ما لا یفعلون, جو وہ کرتے نہیں ہیں. ابھی جو میں نے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنائی, جب آپ نے اس کو خط لکھا تھا, اس کو معزول کیا تھا, تو آپ نے یہ آیتیں لکھی تھی ساتھ, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ, یہ کتاب اتری ہے اللہ غالب کی طرف سے اور علم والے کی طرف سے, غافر الذنب, جو گناہوں کو بخشنے والا ہے, وقابل التوبہ, اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, شدید العقاب, وہ سخت سزا دینے والا ہے, ذی الطول, اور وہ قدرت والا ہے, غلبے والا ہے, لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے, الیہ المصیر, ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ آیتیں لکھیں, پھر آپ نے جو ہے اس گورنر کو جو پیغام بھیجا تھا, معزول کیا تھا. دیکھا تو نے ان کو, ترا انہم فی کل واد یہیمون, وہ ہر وادی میں سرگرداں بلا مقصد پھرتے رہتے ہیں. وانہم, اور بے شک وہ کہتے ہیں, یقولون, وہ کہتے ہیں, ما لا یفعلون, جو وہ کرتے نہیں ہیں. اب آج کی شاعری کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجئے. اچھا, یہاں پہ پھر ایک بات ہو گئی کہ جب وہ کہتے ہیں اور ما لا یفعلون وہ کرتے نہیں ہیں, تو کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے کی ہیں ان کے اوپر حد لگائی جائے گی کہ نہیں لگائی جائے گی؟
اس کے اوپر پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات تھی کہ جو کہہ رہا ہے میں شرابیں پی رہا ہوں، میں جو ہے وہ تھرکتی جوانیوں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور عورتیں میرے سامنے ہیں، سب کچھ ہے، تو علماء بھی یہاں پہ تقسیم ہو گئے. کسی نے کہا لگا دینی چاہیے، کسی نے کہا نہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے جو ہے وہ ثابت ہوا کہ یہ بس ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کا فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ کرتے نہیں ہیں. جب تک ان کا کیا ہوا ثابت نہ ہو جائے تب تک نہ، باقی جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے چلے جائیں، وہ کرتے چلے جائیں. اب جب ان سب کے لیے کہا گیا کہ وہ شعراء شیطان اترتے ہیں ان کے اوپر جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ شعراء ہر وادی میں اپنا ٹامک ٹوئیاں اپنا سر مارتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں وہ. اب یہاں پہ جب یہ بات ہوئی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن ابی نہیں مالک بن ابی کعب، ایک صحابی اور، یہ آگے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم تو شاعر ہیں، تو ہم تو مارے گئے، ہماری تو برباد ہوگی دنیا اور آخرت میں بھی. تو یہاں پہ پھر اللہ نے ان کے لیے یہ اگلی آیت کریمہ اتاری. اب یہاں پہ ایگزیمپشنز دے دی گئی کہ سارے شاعر نہیں، وہ شاعر علیحدہ ہیں جو وہ اللہ والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کیا بہت زیادہ. یہ حمد کہنا اللہ کا ذکر ہے، اس میں شاعری جائز ہے. تو یہ صحابہ کرام جو تھے یہ اللہ کی شان میں ہجو کیا کرتے تھے، اللہ کی رسول کی شان میں ہجو کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ایگزیمپشن ان کو مل گئی. کن کو مل گئی؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. اور وہ کیا کرے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہ ذکر کرے اللہ کا. وَانْتَصَرُوا، اور وہ بدلہ لے کہ اگر کسی نے آگے سے کوئی بات کہی ہے رسول کی شان میں تو اس کا جواب جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ دے، اسی شاعری کی زبان میں دے. حسان بن ثابت ایسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ چل حسان شروع ہو جا، تو فرمایا میری جو زبان ہے نا تلوار سے زیادہ تیز جہاز کرتی ہے. تو جب وہ آگے سے کوئی بات کریں تو اس کا بدلہ لے. وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں، تو جو اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے اور اس زبان سے دے. کس لیے؟ کہ وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے رسول پاک کی ذات کو، وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے قرآن کو، اور ڈیفینڈ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو یہ ایگزیمپشن جو ہے وہ دے دی گئیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ ایگزیمپشن کس کس کے پاس ہے. نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 جن کے اپنے اعمال صالح ہیں. یہ نہ ہو کہ جو ہر وقت شراب میں ڈوبے رہتے ہیں اور شراب میں جو ہے وہ ڈوب کے شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم ان کو بڑا مانتے ہیں، لو جی پرائیڈ آف پرفارمنس بھی دے دو، حلال امتیاز بھی دے دو. ان کی بات جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. کچھ تو ہیں جو حقیقتاً جو ہے وہ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے، اسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. وہ تو وہ ہیں جن کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ لگتے ہیں، اپنی شامیں ان کے اوپر لٹا لیتے ہیں. یہ جتنے گانے لکھے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہی ہے. تو ان کے پیچھے کون چلتا ہے؟ کل کوئی اللہ والا چلے گا کہ وہ اس نے کانے میں جو ہے وہ گانا لگایا ہوا اور وہ سنتا چلا جا رہا ہو؟ بہکا ہوا نہیں ہوگا کوئی. ان کے پیچھے صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا کے جو ہے وہ پجاری ہیں اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. ایگزیمپشن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں نعت کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنس جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. نعت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نعت کو نعت رہنے دیا جائے، شرکیہ نہ بنایا جائے. جہاں پہ ہم نے، اور اس میں بڑا بال برابر فرق ہے کہ وہ بال برابر فرق میں جب ہم اس میں جو ہے وہ نعت کو جو ہے وہ اس نبی کو جو ہے وہ نبی کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وہاں پہ وہ عبادت نہیں رہ جاتی، پھر وہ گمراہی ہو جاتی ہے. تو یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. نعت عبادت ہے، اللہ کے رسول کی شان میں ہجو کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس لیول پہ کہ رسول کو رسول کے لیول پہ جو ہے وہ رکھا جائے، اللہ کے ساتھ مت ملایا جائے.
تو یہاں پہ وذکر اللہ کثیرن، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وانتصروا اور وہ بدلے لیتے ہیں، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ وہ ستائے گئے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، فسیعلم الذین اور ان قریب، سین علامات مضارع سے پہلے استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان قریب کا معنی دیتا ہے، قریب مستقبل قریب کا۔ یعلم، یا علامات مضارع ہے، لفظ کیا ہے؟ علامہ۔ علامہ کا مطلب کیا ہے؟ جان لینا۔ سیعلم الذین ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ ایا اس میں ظرف ہے، کون سی؟ اس میں ظرف آپ اس میں ظرف زمان کہہ سکتے ہیں یا اس میں ظرف مکان، دونوں میں آ سکتا ہے۔ ایا کون سی؟ منقلب، منقلب کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا، پلٹنے کی جگہ ہے۔ ینقلبون وہ پلٹائے جائیں گے، پتہ چل جائے گا ابھی کہ اچھا کون سی ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں پھینکا جانا ہے۔ ان قریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا، ان قریب جب ڈوری سانس کی جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تھی وہ جگہ جس جگہ پہ ہمیں پھینکا جانا تھا۔ ایا منقلب ینقلبون، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے۔ اور پھر یہ بدر میں جان لیا ان ظالم لوگوں نے، جب 70 کے سر اتار دیے گئے تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مقام کیا تھا۔ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا کہ بڑے بڑے سردار ان جفاکش، ان خالی ہاتھ والے صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے، جن کے اوپر انہوں نے اذیتوں کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے تھے، ان کے ہاتھوں جو ہے وہ اس دنیا سے وہ مارے گئے، اور پھر آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ادھر پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، وتوکل علی العزیز الرحیم۔ بیسیکلی اگر ہم سم اپ کریں اس سورہ مبارکہ کو تو بڑا مختصراً اس کا کرکس نکال سکتے ہیں۔ وہ کرکس یہ ہے کہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نہیں اترتا، یہ کوئی شاعر آ جاتا ہے، کوئی جن آ جاتا ہے، کوئی ان کو سکھا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا تھا کہ جو آپ یہ ڈراتے رہتے ہیں ہمیں کہ اگر بات نہیں مانی، اس راستے پہ نہ چلے جو اللہ نے تمہارے لیے ڈیفائن کیا ہے، تو تم جو ہے وہ پھر عذاب کا شکار ہو جاگے، تو وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ اس کے لیے پھر قرآن پاک کا تعارف قرآن کے بعد، قرآن کس نے اتارا؟ رب العالمین نے۔ لے کے کون آیا؟ روح الامین لے کے آیا۔ کس پہ اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اوپر اترا۔ تو اس کو شیطان نہیں لائے، اس کو جن نہیں لائے، شاعروں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ کون سا عذاب آسمان ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنا ہے، تو 7 انبیاء کرام کی جو مثالیں اس میں جو ہے وہ دی گئیں کہ قوم نوح کا قصہ پڑھ لیجئے، عاد کا پڑھ لیجئے، سمود کا پڑھ لیجئے، شعیب علیہ السلام کا پڑھ لیجئے، لوط علیہ السلام کا پڑھ لیجئے، اور ساتھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے بھی، کہ جو یہ کہتے ہیں اسی طرح ان کے بڑوں نے بھی پہلے یہ بات کہی تھی، اور اس بات کو انہوں نے جب یہی بات کہی تھی تو ان کے اوپر پھر یہ عذاب آئے تھے، تو یہ عذاب تم پہ بھی آ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات کرتے ہو معجزے کی نشانی کی، تو معجزہ نشانی بھی دکھایا جا سکتا ہے، صفا پہاڑ سونے کا ہو سکتا ہے، مکہ پورا جو ہے وہ برابری ایک میدانی علاقہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر تمہارا وہ حال ہوگا جو کسی اور کا نہیں ہوا۔ تو یہ سم اپ کر کے بتا دیا گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا امانت دار فرشتہ لے کے اترا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کے دل پہ اترا ہے۔ کس لیے اترا ہے؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ تو ڈرا دے، لوگوں کو بتا دے، آگاہ کر دے تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ یہ سم اپ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب، اللہ کے امین فرشتے کی طرف وہ لایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بندگی ہے اس ذات مبارکہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر وہ بندگی کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم بندگی اللہ کے بتائے، دیکھیں کفر کیا ہے؟ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے، کفر کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اللہ کی بتائی ہوئی بات کو نہ ماننا کفر ہے۔ اللہ کا ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اگر ہم نے اللہ کے احکامات نہیں مانے تو اللہ کا یہ نہ ماننا ہے۔ اگر ہم رسول کا کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے احکامات کو اگنور کر دینا، اس کا استہزاء اڑانا، اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ پر ڈیفرینسیشن دیکھ لیجئے کہ شکر اور کفر کیا ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے دل میں رکھنا، اللہ کے کہے ہوئے پہ چلنا اللہ کا شکر ہے، اس کو نہ ماننا کفر ہے۔ یہ بڑی
چھوٹی سی ڈیفینیشن میں جو کسی نے کوزے میں جو ہے وہ دریا بند کر دیا ہے کہ شکر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ شکر ہے، اور ان کی نفی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اس میں سم اپ کر کے یہ پوری سورہ شعراء کا جو ہے وہ کرکس ہے، یہ کلائمیکس ہے، یہ اسی کا جو ہے وہ جس کو ہم خلاصہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے۔ قرآن کا تعارف، کون لایا، کس پہ لایا، کون لے کے آیا، کس لیے لے کے آیا۔ تم جو کہتے ہو کہ شاعر، تم کہتے ہو شیطان، جن، ان کی حقیقت بیان کر دی گئی۔ تم کہتے ہو اچھا جو آسمان سے ہمارے اوپر عذاب لانا ہے وہ لے آؤ، تو عذاب تم سے پہلے بڑوں پہ بھی آیا تھا، تم پہ بھی آ جائے گا، پھر تمہارا بھی کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اور وہ عذاب پھر بدر میں آیا بھی۔ بھروسہ کیجئے اس غالب رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے سامنے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک وہی ذات ہے جو سننے والی اور علم رکھنے والی ہے۔ کیا ہم بتائیں تمہیں کہ شیطان، میں بتاؤں تمہیں کہ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں بتاؤں تمہیں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر، کل افاک اسیم، اس پہ اترتے ہیں۔ وہ کان میں بات ڈال دیتے ہیں، اور اکثریت ان کی جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک آدھ ان سنگن لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے اوپر جو ہے وہ زمین و آسمان کے کلابے اس میں جو ہے وہ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ اور شاعر اور شاعروں کی تو پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں، بے راہ لوگ کرتے ہیں، جن کو اور کوئی راہ نہیں ہوتی، ان شعراء کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نہیں دیکھا تو نے ان کو کہ وہ ہر جگہ پہ اپنا سر مار رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ، ہر وادی میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں۔ انہوں نے کبھی جو ہے وہ دیکھا نہیں ہوتا کہ جنت ہوتی کیا ہے، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا کہ فلاں جو ہے وہ کوستان کی پریاں کیسی ہوں گی۔ یہاں ان کی شاعری میں تمہیں ہر چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ وہ سر پیر مار رہے ہوتے ہیں، ذہنی خیالات کے گھوڑے دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت جو ہے وہ جیسے ایک ناول میں چھپتا تھا، ایک وہ دیوتا، وہ نواب محی الدین کا ناول تھا، اس نے پوری دنیا اس میں جو ہے وہ پھینکی ہوئی تھی، اور وہ کراچی سے باہر نہیں نکلا تھا کبھی بھی۔ تو یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کی پیروی بھی، ان کے پیچھے بھی گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تھا؟ وہ سارے کا سارا جھوٹ ہی تھا۔ وہ کون سی ایسی ٹیلی پیتھی تھی جس ٹیلی پیتھی کی بیل کے اوپر جو ہے وہ سارا، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے سارا، اور ان کے پیچھے، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے ماننے والے بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان کے کانوں میں بات ڈالتے ہیں، اکثریت جھوٹی ہوتی ہے۔ اور شاعر جن کے پیچھے صرف گمراہ لوگ چلتے ہیں، نہیں دیکھا ان کو ہر جگہ پہ اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، ادھر ادھر سرگرداں پھرتے ہوئے۔ اور سب سے بڑی ان کی نشانی کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بے شک وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سوائے ان لوگوں کے، اب یہاں پہ ان شعراء میں ایگزیمپشنز، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا، جنہوں نے حمد لکھی، جنہوں نے نعت لکھی، جنہوں نے اللہ کے دشمنوں کو جواب دیا، جنہوں نے رسول کے دشمنوں کو جواب دیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، اور بدلہ لیا انہوں نے بعد اس کے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ اور ان قریب وہ لوگ ظالم جو ہیں وہ جان لیں گے کہ پلٹنے کی جگہ کیسی ہے جہاں وہ پلٹائے جائیں گے، کون سی جگہ جہاں پہ ان کے رہنے کی ہے، جہاں پہ وہ رکھے جائیں گے۔ تو وہ روز محشر، وہ قیامت اس دنیا میں بھی ان کے لیے آئی اور آخرت میں بھی آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہمارے اوپر کہ آج سورہ شعراء مکمل ہوئی ہماری۔ اب اس کی جو آیت کچھ رہ گئی ہیں ان کی جو ہے ریویژن کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی سورہ نمل ہے، سورہ نمل کا جب ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ روز سکھاتا ہے، روز ہمیں راہ ہدایت پہ چلاتا ہے، اور یہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کر لیتا ہے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بے وجہ بلا سبب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے اٹھاتا ہے گھروں سے، اس سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں لے کے آتا ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں اس نے جو ہے وہ اس قابل کیا کہ ہمیں جو ہے وہ بستر، نرم گرم بستر سے اٹھاتا ہے، اور اپنی یہاں پہ ہم اللہ کے کلام کے علاوہ اور کسی بات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یقیناً اس کا اجر ہمیں ملے گا، یقیناً ہم اس اجر کو جو ہے وہ پائیں گے، اس میں کوئی دو آرے نہیں، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں۔ اور مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح ہم اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ کل کو ہمیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين آمين۔